یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کے وجود و بقا کو ہدایت کے ساتھ جوڑا ہے۔ جب تک اس کائنات کے اندر ہدایت باقی رہے گی، یہ کائنات باقی رہے گی، لیکن جس لمحے اور جس گھڑی اس کائنات سے ہدایت اٹھ گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں قیامت برپا کر دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ گویا کہ اس کے بھی صرف اللہ اللہ کا ذکر ہے، کہ وہ محض اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس کی نماز کا ذکر نہیں ہے، اس کے روزوں کا ذکر نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، اس کی عبادات کا ذکر نہیں ہے، محض ایک کلمہ ہوگا اللہ اللہ کا کہ اس کو پکارتا ہوگا، لیکن اللہ کے نام میں اتنی تاب اور طاقت ہوگی کہ اس کائنات کو تھامے رکھے گا۔ لیکن جب اللہ اللہ کا ذکر بھی نہ رہے گا، ایک اللہ اللہ کا نام بھی منقطع ہو جائے گا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کائنات کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دیں گے، قیامت برپا کر دیں گے، اور انسانوں کو اپنے روبرو کھڑا کر لیں گے کہ جس کائنات کو میں نے اپنی عبادت اور اطاعت اور ذکر کے لیے پیدا کیا تھا، جس کائنات میں تمہارا اللہ اللہ اور عبادت مطلوب تھا، وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو گویا کہ انسان اللہ کے دربار عالی میں جواب دہ ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ نبوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اس کو نبی بنا کر اتارا گیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا اس سے پہلے کوئی انسانیت نہیں تھی۔ حالانکہ نبی تو انسانوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں، گمراہی اور ضلالت میں ڈوبی امتوں کو ان سے نکالنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں تو پہلے سے کوئی امت نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو نبوت دینے کا مطلب کیا تھا؟ پھر ان کو نبوت کیوں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کہ نبوت کے راستے سے چونکہ ہدایت ملتی ہے، اگر آدم کو بغیر نبوت کے اتارا جاتا تو آدم بغیر ہدایت کے دنیا کے اندر آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ دنیا کے اندر ایک فرد انسانی کو اتارے اور کچھ لمحوں کے لیے بغیر ہدایت کے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو نبوت دے کر اتارا تاکہ پہلا انسان جب اترے تو ہدایت کے ساتھ دنیا کے اندر اترے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے لیے ہدایت کتنی مطلوب ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبوت دے کر اتارا، بغیر نبوت کے نہیں، اس لیے کہ ایسا لمحہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ آدم پہ چند لمحے ایسے گزرے کہ جو ہدایت سے خالی ہوں، پھر آدم کی ہدایت کے لیے پھر کوئی نبی مبعوث ہو اور پھر نبوت کے راستے سے اس کو ہدایت دے۔ اللہ کو اتنا بھی جو وہ انقطاع نبوت ہدایت کا گوارا نہیں تھا۔ اس قدر ضروری ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ تبھی تو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت میں یہی دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ یعنی بندوں کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا کہ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین یہ کہو کہ جس بادشاہوں کے بادشاہ سے تم نے مانگنا ہے، جس سخی داتا کے دروازے اور در پہ کھڑے ہو کے تم نے جھولی پھیلانی ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، اس کو کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر اپنی وفا کو ظاہر کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کے در کے غلام ہیں، آپ کے پرانے وفادار ہیں، ہم آپ کے در پہ جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، کیا مانگیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ دنیا جہان کی کوئی اور نعمت نہیں مانگی، روٹی رزق نہیں مانگا، مال پیسہ نہیں مانگا، کپڑا لتا نہیں مانگا، مانگا تو کیا مانگا؟ ہدایت مانگی، ہدایت عطا فرما۔ اور پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا کہ مانگنا کیسے ہے،
اور یہ بتایا کہ تجھے مانگنا کیا ہے۔ آج بندہ ہر چیز انشنٹ ہر چیز اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ بے شک اللہ تو مانگنے سے خوش ہوتا، خوب مانگو، لیکن اللہ نے پہلی صورت میں بتا دیا کہ بندے کے لیے مانگنے کی اگر چیز ہے تو وہ ہدایت ہے، اور ہدایت جس کو مل گئی اور صراط مستقیم کی ہدایت مل گئی اس کو ساری کائنات مل گئی۔ اس لیے کہ جب ہدایت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کے سائے میں ساری نعمتیں تمہیں عطا کر دیں گے۔ اب وہ اللہ تمہیں بھوکا نہیں ماریں گے، اب تمہیں پیاسا نہیں ماریں گے، اب تمہیں بغیر تن پہ کپڑا رکھے نہیں جینے دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ساری نعمتیں جھونگے میں تمہیں عطا کر دیں گے۔ لیکن تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، تو گویا کہ پہلی صورت میں سب سے پہلا سبق دیا وہ ہدایت کا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہا، اور میں نے جیسے بتایا کہ نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، چنانچہ اپنے اپنے زمانوں میں نبی آتے رہے، ان نبیوں کے ذریعے سے ہدایت دنیا کے اندر پھیلتی رہی۔ کبھی نوح نبی اللہ آتے ہیں، کبھی ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی یعقوب صفی اللہ آتے ہیں، کبھی یوسف حسین اللہ آتے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں، کبھی عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، کبھی محمد الرسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نبی آ رہے ہیں، سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ہدایت کا آخری ہدایت نامہ ایسا وہ لے کر آئے کہ جو پہلے اور اگلے سارے کے سارے علوم اور سارے کے سارے معانی اور ساری کی ساری ہدایت اور پند کے جتنے بھی پہلو تھے اس کا جامع اور عالمگیر نمونہ تھا، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ وہ قرآن کریم لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام انسانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔